بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نحمدک کما ترضی و نصلی علی حبیبک و آلہ کما یرضی و نحب محبوبک کما ارتضی اما بعد صلی اللہ علی حبیبی محمد و آلہ وسلم۔ ناظرین محترم، آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ آپ کو ایک بہت پیارا واقعہ سنائیں گے کہ سادات کے احترام میں واقعہ ہے، اور اس واقعہ کا جو ہے آپ کو پتہ چلے گا کہ آدمی کا بلڈ بولتا ہے، اور بلڈ کا اثر ہوتا ہے، خاندان کا اثر ہوتا ہے، اور عظیم خاندان کی عظیم روایات ہوتی ہیں اور عظیم باتیں ہوتی ہیں عظیم۔ تو آج کی واقعہ آپ ملاحظے کیجئے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ تو آئیے واقعہ سنتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بادشاہ کا نام سنا ہوگا۔ یہ بادشاہ جو ہے بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جن کو اپنے شعر میں کہا نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، تو یہ وہ ہیں سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک دفعہ دربار ان کا لگا ہوا تھا، اور ان کے دربار میں جو ہے وقت کے قطب الاقطاب، غوث، ابدال، قلندر موجود تھے، بڑے بڑے اللہ والے موجود تھے۔ تو سلطان رحمۃ اللہ نے کہا کہ جتنا میرا دربار یہاں بیٹھا ہوا ہے، کوئی بندہ مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرا دے، کوئی ہے تم میں سے جو مجھے زیارت کرائے حضرت خضر علیہ السلام کی۔ تو سب خاموش رہے۔ تو ایک بوڑھا کھڑا ہو گیا۔ بوڑھے نے کہا کہ امیر المومنین بادشاہ سلامت، میں آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرا سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے میری شرط یہ ہے کہ مجھے 6 مہینے کا راشن دیا جائے، تاکہ میں نے دریا کے کنارے جو ہے کچھ چلے کرنے ہیں، کچھ وظائف کرنے ہیں، اور پھر میں آپ کو زیارت کراؤں گا۔ بادشاہ نے حکم دے دیا، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اناج دے دیا گیا، اس کی ضرورت پوری کر دی گئی۔ وہ بوڑھا آدمی چلا گیا۔ جب 6 مہینے گزر گئے تو بادشاہ سلامت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو سلطان رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مجھے زیارت کراؤ۔ وہ کہنے لگا بوڑھا کہ میرے کچھ وظائف جو ہے الٹ پلٹ ہو گئے، تو مجھے 6 مہینے کا اور راشن دیا جائے، میں مزید 6 مہینے چلے کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ کو زیارت کراؤں گا۔ تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ نے پھر حکم دے دیا، اس کو 6 مہینے کا راشن دے دیا گیا۔ جب اگلے 6 مہینے بھی گزر گئے، سال گزر گیا، تو بادشاہ نے حکم دیا کہ حاضر ہو جائے وہ اور مجھے زیارت کرائے، مہربانی کرے۔ تو وہ بوڑھا بندہ جو دربار میں پہنچا، سلطان رحمۃ اللہ کے دربار میں پہنچ کے کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، میں کون ہوتا ہوں کہ حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کراؤں آپ کو؟ میں تو ایک غریب بندہ تھا، میرے بچے بھوکے تھے، تو میں نے اپنے ان کی بھوک کا انتظام کیا ہے، اور آپ سے کچھ راشن 1 سال کا لے لیا ہے، اس کے لیے آپ مجھے معاف کر دیں تو آپ کا احسان ہوگا، لیکن میری ہمت طاقت کہاں ہے کہ میں گناہ گار امتی حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت آپ کو کرا دوں۔ تو بادشاہ سلامت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ دربار لگا ہوا ہے، مشورہ لے رہے کہ اب اس بوڑھے کا کیا جو ہے، اس کو سزا کیا دی جائے۔ تو سلطان رحمۃ اللہ کے جو وزراء تھے، ان میں سے ایک وزیر تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس کو جو ہے اس پر کتے چھوڑ دیے جائیں، اس پر کتے چھوڑ دیے جائیں، اس کو نوچ نوچ کے کھا جائیں گے۔ تو سلطان رحمۃ اللہ کے دربار میں ایک بوڑھا سفید ریش بزرگ بیٹھا ہوا تھا، اس نے سر ہلایا کہ اس نے ٹھیک کہا ہے۔ اچھا، سلطان محمود رحمۃ اللہ نے دوسرے اپنے وزیر سے پوچھا کہ اس بوڑھے کا اس کو کیا سزا دی جائے جس نے 1 سال کا راشن لے لیا اور پھر مجھے زیارت نہیں کرا سکا اور وعدہ خلافی کی۔ دوسرے وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس کی بوٹی بوٹی کر دی جائے اور اس کو جو ہے مارا جائے، بوٹی بوٹی کر لی جائے، کیونکہ اس نے جھوٹ بولا ہے آپ سے۔ بادشاہ نے کہا اچھا۔ تو وہ جو سفید ریش بزرگ بیٹھے ہوئے تھے نا محفل میں، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے پہلے بھی سر ہلایا، انہوں نے پھر بھی سر ہلایا کہ اس نے بھی ٹھیک کہا۔ تو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے جو ایک خاص خادم تھے نا، ان کا نام تھا ایاز۔
ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. تو یہ ایاز جو تھے یہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ کے خاص وزیر تھے. تو سلطان رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ ایاز تو بتا کہ اس کے کیا سزا ہونی چاہیے. تو آپ توجہ کریں انہوں نے کیا جواب دیا. تو حضرت ایاز نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت آپ اس بوڑھے شخص غریب کو معاف کر دیں اللہ تعالیٰ کے واسطے، اس لیے کہ بوڑھا شخص تھا، بوڑھا ہے، اس کی اولاد ہے، غریب آدمی ہے، کما نہیں سکتا. اس کے بھوکے بچوں نے، اگر غریب کے بچوں نے آپ کی بیت المال سے 1 سال کا راشن لے ہی لیا ہے تو اس میں آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آ سکتی. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا، اللہ کے محبوب راضی ہوں گے. ایک غریب شخص کی چلو معاونت ہو گئی، آپ اس کو اللہ واسطے معاف فرما دیں. تو جب یہ مشورہ دیا نا ایاز رحمۃ اللہ نے، تو وہ جو سفید ریش بزرگ بیٹھے ہوئے تھے نا سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ، انہوں نے پھر سر ہلایا کہ انہوں نے بھی ٹھیک کہا. اب بادشاہ سلامت جو ہے وہ کہنے لگے اچھا بھائی بوڑھا، تجھے تو سزا بعد میں ملے گی جو ملے گی. اس سفید ریش بزرگ جو ہے یہ بیٹھے ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے تینوں کے بارے میں سر ہلایا ہے کہ انہوں نے بھی ٹھیک کہا، انہوں نے بھی ٹھیک کہا، ایاز نے بھی ٹھیک کہا. تو ٹھیک تو ایک ہے، سب کے لیے انہوں نے کیسے سر ہلا دیا. تو پوچھا کہ بزرگوں یہ بتاؤ کہ پہلے شخص نے کہا اس پر کتے چھوڑ دیے جائیں اس بوڑھے پر، تم نے سر ہلایا. دوسرے نے کہا بوٹی بوٹی کر دیجیے، پھر سر ہلایا، ٹھیک کہا اس نے. تیسرے ایاز نے کہا ان کو معاف کر دو، پھر بھی سر ہلایا. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ جو سفید ریش بزرگ بیٹھا ہوا تھا نا، انہوں نے کہا سلطان رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے اپنے خاندان کو ثبوت دیا ہے. پہلا بندہ جو تھا جس نے کہا ہے کہ اس پر کتے چھوڑ دیے جائیں، اس کا کاروبار یہی ہے کہ وہ کتے لڑاتا رہتا ہے، کتے رکھتا ہے، اس کی قوم برادری خاندان ایسا ہے، وہ یہ کتوں والا کام کرتا ہے ایسے. تو انہوں نے اپنے خاندان کی روایت کے مطابق کام کے متعلق جو ہے مطابق مشورہ دیا آپ کو، وہ جو آپ کا وزیر ہے. اور دوسرا وزیر جس نے آپ کو مشورہ دیا کہ اس کی بوٹی بوٹی کر دی جائے، وہ قوم کا قصاب ہے، گوشت کا کام کرنے والا ہے، قصاب ہے، کسائی. تو اگر ناظرین میں سے کوئی کسائی ہو تو ناراض نہ ہونا، کیونکہ شعبے کا اثر ہوتا ہے، خاندان کا اثر ہوتا ہے. تو بادشاہ سلامت یہ قوم کا قصاب ہے، اس نے اپنے شعبے خاندان کے مطابق جو ہے مشورہ دیا. اور سلطان رحمۃ اللہ علیہ یہ جو ایاز ہے نا تمہارا خاص خادم، تو سفید ریش بزرگ بولے یہ سید ہے، اور سادات کا مبارک خون کا اثر ہوتا ہے کہ انہوں نے تو کربلا میں بھی بد دعائیں نہیں دی تھی دشمن کو، ورنہ وہ کیسے رہ سکتے تھے. کہا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا، لیکن دنیا میں بد دعائیں نہیں دی تھی. تو یہ چونکہ سید ذات ہیں ایاز، تو انہوں نے اپنے خاندان مبارک کے مطابق مشورہ دیا ہے کہ اس غریب بندے کو آپ معاف کر دیں، ان کا مبارک خون بولا ہے. تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ جب یہ سنا نا کہ ایاز سید ہے، تو اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا سلطان ادب کی وجہ سے، اور کہا ایاز آج تک تم میرے خدمت میں رہے، تم نے بتایا نہیں تم سید ہو. ہم تو سادات کے ہم نوکر ہیں، اور تو نے نوکری میں زندگی گزار دی، مجھے آج تک بتایا نہیں. تو بادشاہ سلامت نے معافی چاہی اور کہا آپ کے نانا جان کا واسطہ مجھے معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کا واسطہ معاف کر دیں. آج تک جو ہے بے ادبی ہو گئی، تو اس سے نوکری لیتا رہا، کہ ہم آپ کے نوکر ہیں سادات کے. تو حضرت ایاز رحمۃ اللہ نے جب یہ بات کھل گئی نا، واضح ہو گئی، سلطان کو تو پتہ نہیں تھا پہلے. جب بات کھل گئی تو حضرت ایاز رحمۃ اللہ بولے کہ بادشاہ سلامت اگر میری آج بات کھول ہی دی ہے نا ان بزرگوں نے، اور سفید ریش بزرگوں نے بتا ہی دیا نا کہ میں سید ہوں، تو پھر میں بھی بتاتا ہوں کہ یہ جو سفید ریش بزرگ ہیں یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں. تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت بھی ہو گئی. سبحان اللہ، کیسا پیارا واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سادات کا احترام کرنے والا بنائے. اور الحمدللہ ہمارے پیر و مرشد صاحب سادات ہیں. الحمدللہ میں حقیقی سید، حقیقی اہل البیت سادات کا مرید ہوں. الحمدللہ مجھے سادات کے مرید ہونے پہ فخر ہے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو سادات کا احترام کرنے والا بنائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.